بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به متفق عليه وفي رواية لمسلم قال تكون فتن النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. قابل احترام بزرگ و دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستکون فتن، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو بہت بھی بڑا فتنہ آنے والا ہے. فتن بہت بڑا فتنہ، یہاں مراد ہے ایسے فتنے جو کئی فتنوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جو بہت بڑا فتنوں کا زمانہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں، القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑے رہنے والے سے. اور اس فتنے کے زمانے میں والقائم فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہونے والا بہتر ہے چلنے والے سے. والماشی فیہا خیر من الساعی، چلنے والا بہتر ہے دوڑنے والے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں یہاں پر، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور اس حدیث کا یہ خلاصہ ہے اور اس حدیث کا یہ سبق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی جتنا فتنوں سے دور رہے گا اس کی حفاظت ہوگی، اور جس درجے قریب ہوگا اس درجے اس کے ایمان کا، اس کے دین کا خطرہ ہوگا. تو یہ ہے اصل. تو آدمی جتنا دور، اب اسے مثال دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہترین مثال سمجھانے کے لیے. فرمایا دیکھو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی چل رہا ہے اور ایک آدمی دوڑ رہا ہے. 4 باتیں فرمائیں، اور یہ 4 باتیں سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے. فرمایا بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑے رہنے والے سے. بیٹھنے والے سے مراد کیا ہے؟ بیٹھنے والے سے مراد وہ آدمی ہے جو بالکل فتنوں سے بے خبر، کوئی اسے لینا دینا نہیں، کسی کی پرائیویسی، کسی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں، بس بیٹھا ہوا ہے. اپنے کام سے، اپنے دین سے مطلب، اپنی دنیا سے مطلب، اپنے گھر سے مطلب، اپنا کام کر رہا ہے. القاعد، یہ ہے قائد. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو. مطلب گھر میں بیٹھے رہو کا مطلب اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے روتے رہو. یہ ہے نجات کا راستہ. تو فرمایا کہ یہ آدمی بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑے ہونے والے سے. یہاں کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی یہاں کھڑا ہو جائے، اس کی توجہ، اس کی نگاہ سب طرف ہوتی ہے. فرمایا اس سے بہتر بیٹھنے والا
کیونکہ جو آدمی کھڑا ہے وہ کم از کم فتنوں کی طرف متوجہ تو ہو رہا ہے، فتنوں کو دیکھ تو رہا ہے. آپ نے فرمایا اس سے بہتر بیٹھنے والا ہے. پھر آگے کھڑا ہونے والا بہتر ہے چلنے والے سے. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے صرف دیکھ رہا ہے دائیں بائیں، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو اس فتنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہے، اس فتنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے. ماشی کے معنی چلنا، قدم اٹھانا. اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو والماشی، ایک آدمی چلنے والا وہ بہتر ہے کس سے؟ دوڑنے والے سے. سائی کہتے ہیں دوڑ دھوپ. یہاں سائی سے مراد فتنے کا محرک، فتنے کا موجد، فتنہ شروع کرنے والا. جسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفتنۃ نائمۃ، فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. فیملی میں، خاندان میں، گھروں میں، اداروں میں، کمیونٹی میں فتنے کیا ہوتے ہیں؟ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے. فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لعنہ اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اس کو جگائے. کبھی بھی اللہ ہمیں فتنوں کا موجد، فتنوں کا فاؤنڈر، فتنوں کا پہل کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ آگے پیچھے جتنا آئے گا سارا یہ لے کے جائے گا. یہ ہے سائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سائی ہے. بڑی عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے لیے بتا رہے ہیں. دیکھو یہ دور ایسا ہے کہ فتنوں کا دور ہے. اس میں سب سے پہلا آدمی اپنے کام سے کام رکھے القاعد. ہاں، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جیسے واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ میں بھی 4 کیٹیگری ہیں. واٹس ایپ میں بھی 4 کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو صرف جو ہے نا گروپ میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بھیج رہا ہے، کون کیا لکھ رہا ہے. یہ ہے قائد. یہ کون ہے؟ یہ قائد ہے، بیٹھا ہوا. اور فارورڈ کرنے والا جو ہے ماشی ہے، قائم ہے، فارورڈ کر دیا. وہ یہ زمانہ فارورڈ کا ہے نا کہ بھئی ہر چیز فارورڈ کرنا. یعنی ہم تو سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں. ہم تو فارورڈ کرنا، اس کو جو ہے نا بس ہمارا کام فارورڈ کرنا. فارورڈ ایک آدمی فارورڈ کیا، اور تیسرا جو ہوتا فارورڈ کرنا، چلو بھئی کر دیا، لیکن وہ جو سائی ہے وہ کامنٹس کرتا ہے. اب یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اللہ اکبر، سلام پھیر کے دیکھو تو 53 میسج ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے. دیکھیے نا، یہ کب 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قائم مت بنو، ماشی مت بنو، سائی مت بنو. ہاں، دیکھو ہی مت اس چیز کی طرف، توجہ ہی مت دو، رائے ہی مت دو، دیکھو ہی مت. اپنے کام سے. آگے کی روایت ہے اللہ تمہیں اگر بکریاں دیا، اللہ تمہیں اگر اونٹ دیا، اللہ اگر تمہیں کوئی پراپرٹی دیا، یعنی پراپرٹی ومن کانت لہو ارض، کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کوئی چیز ہے، فلیلحق بارضی، وہ اپنے پراپرٹی کو بنائے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنی دنیا بنائے، دین بنائے، بس چلتا بنے، ان چیزوں میں الجھے نہیں. یہ بہت بڑی. پھر آگے کا جملہ اللہ اکبر، کیا ہوگا ہم کریں گے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشرف لها تستشرفہ. فتنے ایسے ہوں گے، تشرفہ کے معنی جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا. جھانکنا سمجھتے نا؟ جس دیکھ لیں گے، جس کیا ہوا چیک کریں گے، یعنی چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے نا. پوچھ لیں گے کیا ہوا، اچھا آپ کو پتا نہیں؟ ارے میں سمجھا آپ کو پتا ہوگا. ارے آپ کو پتا نہیں ہے. من تشرف، جو خالی جھانکے گا اس فتنے کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پاورفل ورڈ بتا رہے ہیں، جملہ بتا رہے ہیں، تستشریفہ، استشراف. یہ بچے سمجھتے ہیں باب استفعال، اس کا جو پاور ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ فتنہ تمہیں سک کر لے گا، دبوچ لے گا، کھینچ لے گا، تمہیں مائل کر لے گا. جیسے ویکیوم کرتے نا، ویکیوم کیسے کچرے کو کھینچتا ہے، وہ فتنہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گا. آدمی یہ کہہ سکتا ہے نہیں میں فتنہ پروف ہوں،
میں دیکھ سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. آدمی کچھ بھی کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا 1400 سال پہلے کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. جو صحابہ کو یہ بات بتا رہے تھے ان کو بات تو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. ایسے بھی فتنے ہوں گے. ایک رسالہ نکلتا ہے ایک دینی ادارے سے، اس رسالے میں ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، اس کا عنوان تھا یوٹیوب نے میرے ایمان کو چھین لیا. یوٹیوب نے میرے ایمان کو چھین لیا. وہ آدمی اس میں اپنی کارگزاری اور اپنی تفصیل یہ لکھتا ہے، میں جو ہے اپنے دین سے مطلب، اپنے گھر سے مطلب، اپنی جاب سے مطلب، بس تھوڑا سا ٹائم ملا میں جو ہے نا یوٹیوب دیکھنا شروع کیا اور دیکھتا رہا. پہلے شروع کیا میں جو ہے نا چلو ٹائم پاس کے لیے کامیڈی دیکھیں گے، کامیڈی سے ہوتے ہوتے پھر موویز میں گیا، پھر موویز سے ہوتے ہوتے گندی فحش چیزوں میں گیا، یہاں تک کہ میں اپنی جاب میں بھی کمزور، اپنے دین میں بھی کمزور، اپنے گھر، یہاں تک کہ میری اور میرے گھر والی کی جو ہے نا ڈیورس ہو گئی، میرے بچے تقسیم ہو گئے. ہاں میرا دین بھی گیا، میرا دنیا بھی گئی، میرا گھر بھی گیا. کیا وجہ؟ پھر میں سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. میں بیمار پڑ گیا. پھر کسی ایک آدمی نے میری رہبری کی اور پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ ایمان کی کیفیت لوٹائی. وہ ایک پورے آرٹیکل کا، پورے مضمون کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ آدمی کو جو ہے نا یہ کیسے کھینچتا ہے اپنے اندر. آدمی جاتا ہے کسی کام کے لیے نیت سے اور پہنچتا ہے کہیں اور. ہاں گئے کہیں اور، پہنچے کہیں اور. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 باتیں. سب سے پہلی بات، یہ فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنے کام سے کام رکھے، جتنا دور رہے گا اتنا اس کی حفاظت ہوگی. اور دور رہنے کے درجات بتائے، بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا اور دوڑنا. اور دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس فتنے کا موجد، اس فتنے کا محرک اور بانی کبھی اللہ نہ بنائے ہمیں. ہاں پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتنوں کے زمانے میں ہماری حفاظت کی جگہ کیا ہے؟ فمن وجد ملجأ او معاذا. دیکھو اس دور میں اگر تمہیں کوئی اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کی، پناہ کی کوئی جگہ تمہیں ملے، فلیستعذ بہ، وہ پناہ لے لو، وہ جگہ جا کے اپنے دین کی حفاظت لے لو. سمجھ رہے؟ معاذ، ملجا، ٹھکانہ. آدمی کہتا ہے نا بھائی کہ ملجا کہتے ہیں دائیں بائیں دشمن ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. کہاں میرا ٹھکانہ ہوگا؟ میرے ٹھکانے کیا ہے؟ جیسے حضور اکرم قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے سنایا. وہ نوجوان جو بڑے عیش و عشرت میں، راحت میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے ایمان آیا، انہوں نے کیا کیا؟ اس ایمان کے نسبت پر ہر طرح کی قربانی دی اور اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کہف میں جا کر انہوں نے پناہ لی. وہ کہف میں جا کر پناہ لی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پورا خصوصی قدرت کا نظام ان کے تابع کر دیا. چاند اور سورج کا، روشنی کا، ہواؤں کا، بغیر کھائے پیے اللہ نے ان کو 300 سال سے زائد اللہ نے انہیں پال کر اٹھایا. یہ دیکھو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ، ایک بہترین سبق ہے. اگر کوئی شخص اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے کہف کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی ہی مدد کرتے ہیں. اب اس دور میں کہف کہاں ہے؟ علماء نے جو ہے نا بڑی عجیب بات لکھی ہے. 4 کہف ہیں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. 4 کہف ہیں. سب سے کہف کے معنی پناہ کی جگہ، جہاں پہ میں جا کے اپنی پناہ لوں، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کروں. سب سے پہلی چیز اللہ کا گھر مسجد ہے. یہ مسجد ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہمارے دین کی حفاظت کا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. ایک مومن ہی مسجد آتا ہے. مومن کا تعلق مسجد سے ہے، متقی کا تعلق مسجد سے ہے. تو ہم جو ہے نا سب سے پہلے اپنا تعلق مسجد سے بنانا. اپنا تعلق کسے کہتے ہیں؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد. اللہ عرش کے سائے میں اس خوش نصیب کو جگہ دیں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے.
گھر میں ہے، جاب پہ ہے، بزنس میں ہے، کام میں ہے، لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کے اعمال سے، مسجد کی نماز سے، مسجد میں جانے سے یہ ایمان. اسی لیے کتنی حدیثیں ہیں، دیکھو سبحان اللہ. خوشخبری سنا دیجئے ان ایمان والوں کو جو اندھیری رات میں، یہاں اندھیرے سے مراد ایک تو فتنوں کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں آتے ہیں مسجد کی طرف، ان کو نور کامل کی خوشخبری سنائیے. ایک دوسرا جو ہے خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کہف کیا ہے؟ ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے مکاتب ہیں. ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، ہم اپنے مکتب کا نظام مضبوط ہو. مکتب کا مطلب صرف قرآن پاک پڑھانا نہیں، بلکہ ایمانیات، دینیات، ان کے اسلامیات اور ان کے عقائد اور ان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا نظام ہو. میں ایک سوال ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں 70-80% لوگ خود یہ جواب دے سکتے ہیں، ہم نے نماز کہاں سیکھی، ہم نے التحیات کہاں سیکھی، ہم نے ثنا کہاں سیکھی، کہاں سیکھی؟ سوچے ہم نے کہاں سیکھی؟ ہم نے سیکھی مکتب میں سیکھی، مکتب میں جا کر وہاں ہم نے نماز سیکھی، وہاں ہم نے چیز سیکھی. اللہ ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بڑے ہو کر سیکھ لیا ہو کوئی اور گھر میں جو ہے ماحول، لیکن عام طور پر اسی لیے جب بچوں کا تعلق مکتب سے ہوگا، مسجد کے ماحول میں بچے آئیں، بیٹھیں، قرآن سیکھیں، اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوط کریں، پھر یہ دیکھیں نا، یہ بچے نہیں ہیں، یہی بچے آگے چل کر ہمارے اداروں کے ذمہ دار بنیں گے. ہاں، اگر ان کا رخ صحیح ہے، ان کی سوچ صحیح ہے، ان کے عقائد اور ان کی فکر اور ان کے نظریات صحیح ہیں، تو ہمارے اداروں کا رخ بھی صحیح ہوگا. اگر ان کا تعلق مکتب سے نہیں ہے تو پھر ان کے عقیدوں کی بنیاد ڈھیلی ہے، ان کی فکر گمراہی پر ہے، ان کی سوچ بگاڑ ہے ان کی سوچ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی وہ چیز بگاڑ کی طرف جائے گی. اسی لیے جو ہے نا دوستو، یہ ایسے نہیں ہے ہم جو ہے بس قرآن پڑھا دیے، نہیں، قرآن بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ ان کے عقائد، ان کی بنیادوں کو مضبوط کرے. تو مکتب اسی لیے کہتے ہیں نا، دین کے قلعے ہیں، قلعے، یہ ہمارے بچوں کے قلعے ہیں. اگر ہم اس میں جوڑیں گے، پھر دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، بچہ مکتب میں چھوٹا سا بچہ ہے اور ایمانیات، دینیات، اس کی بنیاد اس کے دلوں میں اتر جاتی ہے. بڑا ہو کر اللہ نہ کرے اگر وہ گنہگار بھی ہو، عملی گناہ اس کو ایمان سے باہر نہیں کریں گے. اگر وہ بچہ مکتب سے نہیں جڑے گا، پھر بڑا ہو کر وہ علمی گناہ، فکر اور عقیدے کے گناہ میں جائے گا اور اپنے ایمان کا سودا کر دے گا. اسی لیے مکاتب بڑے اہم ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسپین سے واپس آئے اور آ کر انہوں نے جو جملہ کہا، کیا کہا کہ بھئی دیکھو، یہ جو مولوی صاحب یہ جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں بوریوں پہ بیٹھ کے، ان کو اسی حال میں رہنے دو، ان کو چھیڑو مت. اگر تم ان کو چھیڑو گے تو وہ ہوگا جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ ہمارے بچوں کا کہف ہے. اور تیسرا جو کہف ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت. ایک اللہ والے کو ہم پکڑیں اور اس سے اپنے آپ کو چمٹا دیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں. اس سے بڑی برکت، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یاد رکھیں سچ میں کہ صحبت سے، دیکھیں نا، صحبت سے دین صحیح فکر آتی ہے. آج ہم کیا ہے معلوم، کتاب سے علم حاصل کر لیتے ہیں. کتاب والا علم گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. صحبت والا علم شکوک سے پاک، شبہے سے پاک، مضبوط ہوتا ہے. صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی ان کو. کتنے بھی بڑے اونچے ہوں ان کو مفتی ابو بکر، مفتی عثمان، مفتی عمر نہیں کہتے، صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اسی لیے اللہ کے نیک بندے کی ایک صحبت ہو، وہ صحبت ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ. ایک تو کہف مسجد ہے، ایک کہف کیا ہے؟ بچوں کے لیے خاص طور پر مکتب، اور ایک ہم کسی نہ کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑ. ایک واقعہ عرض کروں میں، ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا،
بڑے ان کی حدیث کی شرح بہترین، بڑے مناظر اسلام اور بہت بڑے عالم دین تھے. وہ ہوا یہ کہ کسی غلط فکر کی جماعت کے ساتھ وہ منسلک ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد انہیں پتا چلا یہ تو بالکل قرآن اور سنت کی نہج سے ہٹ کر ہے یہ چیز. پھر انہوں نے فوراً توبہ کی، وہ چیز چھوڑ دی اور دوبارہ آ گئے. دوبارہ آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ نے اتنا علم دیا، یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. لیکن اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. جب وہ واپس آئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بھائی منظور، تم نہیں جانتے ہم نے تمہارے لیے راتوں میں کتنا رو کر اللہ سے مانگا ہے. جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے تعلق ہوتا ہے اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور ایک کہف ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت. یہ اس دور میں جو اللہ تعالیٰ نے جو چلائی ہے، یہ زندگیوں کے بدلنے کا، زندگیوں کے رخ کے بدلنے کا ایک بہترین سسٹم، ایک نظام ہے. آپ خود دیکھیں اس کا جو نصاب ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، کیا ہے؟ بے دین کی عظمت پیدا ہو، سنتوں کی عظمت پیدا ہو، دین کی طلب میرے اندر آئے، صحابہ کی قربانیوں کا جذبہ آئے، اپنی جان اپنا وقت لے کر اللہ کے دین کی سیکھنے کے لیے نکلیں اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. ہے نہیں؟ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سب ایک دوسرے سے، کوئی مقابل نہیں ہے. مسجد، مدرسہ، مکتب، اللہ والے، یہ دعوت و تبلیغ سب آپس میں ایسے ہیں، ایک جسم، ایک باڈی ہے. کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. ہم کسی نہ کسی سے، ایک بات میں عرض کروں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کام دعوت و تبلیغ کا انہوں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے فائدے اور ایسی برکتیں جب اللہ نے ظاہر فرمائی، تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک نیم پلیٹ ہے، وہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. ایک نا امیدی تھی لوگوں میں، بے طلبی، دین سے بے رغبتی، دین سے بیزاری، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ان سے کہ اب امید نظر آنے لگی. اور واقعی دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے. یعنی میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاؤں، ایک ذاتی واقعہ. انڈومان نکوبار میں ہم لوگ جماعت میں تھے، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. انڈومان نکوبار میں اس جماعت میں ایک صاحب تھے، وہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹل کے جو ہے باورچی تھے. 5 اسٹار ہوٹل کے باورچی. وہ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ چلے جماعت میں. وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، دن میں شراب پی کے آ جاتے تھے کیونکہ شراب کی عادی تھے. ہمارے جو امیر صاحب تھے ان کو سمجھایا بڑی حکمت، ایسا نہیں کہ بھئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ ان سے کہا، دیکھو شراب تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ شراب پی کر مسجد میں مت آؤ. ہم تمہارے لیے کہیں صحن میں سونے کا انتظام کر دیں گے. اس طرح بتدریج ان کی اس شراب کی عادت کو انہوں نے ان کی زندگی سے نکالا. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس محنت کی برکت اور تاثیر دیکھیں کہ یہ آدمی، ہم ان کے گھر گئے تھے، یہ ان کی اہلیہ یہ کہتی تھی کہ میرے شوہر صبح میں جاتے، جاب کرتے، شام میں شراب پی کر آتے اور آ کر مجھے مارتے، میرے بچوں کو مارتے اور ساری رات نشے کی حالت میں گزارتے. ساری رات نشے کی حالت. یہ کچھ جماعت والے آئے، آ کر ان کو 3 دن لے گئے، 3 دن سے 40 دن وہ ہمارے ساتھ انڈومان نکوبار. اب دیکھیے ان کی زندگی کو اللہ نے جو بدلا، اللہ نے جو ان کی زندگی کو جو تبدیل کیا، جو بدلا، ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ بندہ، ان کی اہلیہ یہ کہتی ہیں، ایک وقت وہ تھا ان کی راتیں شراب کے نشے کی حالت میں گزرتی تھی، اب ان کی راتیں تہجد میں روتے ہوئے مصلی پر گزرتی. یہ ایک بات نہیں بلکہ میں اور ایک بات آگے کہوں، یہ صاحب کا جو انتقال ہوا سجدے کی حالت میں رمضان میں ہوا. یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی اور بھی چیزیں ہیں.
زندگیوں کے بدلنے کا، زندگیوں کے رخ کے بدلنے کا آدمی سوچتا ہے. اب یہ سوچیں، اب دیکھیں خود یہاں پر، اب یعنی 1985 میں میرے والد صاحب سب سے پہلے امریکہ آئے تھے 4 مہینے کی جماعت میں 1985 میں. ہمارے والد صاحب کا یہ شوق تھا کہ مجھے حافظ بنا دے. وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے حافظ بنانا چاہتا ہوں، میری خواہش تھی حافظ بننے کی، میں نہیں بن سکا، اب تمہیں بنانا ہے. بس اتنا ہی تھا. لیکن جب وہ نیو یارک میں تھے، ایک انجینئر، اس انجینئر کو ہمارے والد صاحب نے دیکھا. ہمارے والد صاحب جو ہے نا کوئی مطلب جاب کرتے تھے، آفس میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم مولوی تھے. ہمارے والد صاحب دیکھے کہ بھئی ماشاءاللہ ایک انجینئر امریکہ میں اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہا ہے. اسی وقت انہوں نے خط لکھا ہمارے چچا کو، ان کو لے جا کر مدرسے سبیل الرشاد میں داخل کرو. یعنی سوچیں، پہلے زمانہ یہ تھا مولوی کا بیٹا مولوی، حافظ کا بیٹا حافظ. اب دیکھیں ماشاءاللہ انجینئرز کے بیٹے حافظ ہو رہے ہیں، انجینئر کے بیٹے عالم بن رہے ہیں. یہ جو فکر، یہ جو سوچ ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ جب کسی اللہ والے کی صحبت ملتی ہے، جب اللہ کے دین کی محنت میں آدمی لگتا ہے، اس طرح فکر بدلتی ہے، اس طرح فیصلے کرتے ہیں. اب سوچیں یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اس ملک میں آ کر جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں، 90% بچے ان کے والدین انجینئر ہیں، ڈاکٹر کے بچے، انجینئر کے بچے. تو دوستو یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالی ہمیں یعنی یہ ہمیں سمجھ دے دے. ہمارے لیے یہی فرمایا حدیث پاک میں کہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت تم اگر چاہتے ہو، اپنے دین کی حفاظت، اس کے لیے حفاظت کے لیے ماحول ضروری ہے. مسجد کا ماحول ہو، اللہ والوں کی صحبت کا ماحول ہو، اور اللہ کے دین کی محنت کا ماحول ہو. یہ ماحول اپنے بچوں کو مکتب کا ماحول دیں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو فتنوں سے حفاظت کریں گے، ہماری نسلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.